اللہ نے جو کہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم نے میرا ذکر کیا تو میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اور اب میں جو زحمت دوں گا بہرحال زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، جو تیسرا موضوع ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر جو ہے جان لیوا حملہ ہوا اور باضابطہ جو ہے فائرنگ کی گئی، لیکن بہرحال اللہ جو ہے جسے رکھے اسے کون چکھے۔ انہوں نے بہرحال چونکہ اللہ کی جو ہے خدمت خلق کرنے کے لحاظ سے اپنے آپ کو بہرحال جو ہے لوگوں کا ایک خادم بنا کر پیش کیا، اللہ کو ان کی ادا پسند آئی بہرحال، اور وہ اس حملے سے بچے رہے۔ میں اس سلسلے سے دعوت سخن دوں گا ذاکر اہل بیت مولانا حسین رضوی صاحب قبلہ، جو نائب صدر مجمع علماء خطبہ ہے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا خیر مقدم ہے یوٹیوب چینل میں۔ قبلہ یہ جو ابھی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر جو ایک جان لیوا حملہ ہوا، اس سلسلے سے آپ اپنے تاثرات کو جو ہے مومنین تک پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام، شیعتی کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے شیعو تم ہمارے لیے سبب زینت بنو، اے ہمارے چاہنے والو تم ہمارے لیے سبب زینت بنو، نہ کہ سبب رسوائی بنو۔ سبحان اللہ۔ تو چاہنے والے نے امام سے پوچھا کہ مولا ایسا کون سا عمل ہے جو ہم کرنے کے بعد آپ کے لیے سبب زینت بنے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور ہم سے مودت، سبحان اللہ، اور مومن مسلمان سے محبت کر کر ہمارے لیے تم سبب زینت بنو۔ تو ذکر اہل بیت کر چکے ہیں سرپرست اعلیٰ، اور محمد عباس صاحب قبلہ نے آیت اللہ گل پائے گانی صاحب کا بھی جو حال ہی میں انتقال ہوا ہے ان کے بارے میں بھی بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اب تیسرا موضوع یہ کہ جو حملہ کیا گیا، ایک ٹیررسٹ اٹیک جسے کہا جا سکتا ہے، کہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر AIMIM MP صاحب کے اوپر جو حملہ کیا گیا، وہ اس حملے سے محفوظ رہے اور اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لاکھوں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ محفوظ رہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو کلیئر محسوس ہو رہا ہے کہ ایک پری پلان حملہ تھا وہ، کہ ان لوگوں کو کیسے معلوم تھا کہ ان کی گاڑی وہاں پر سلو ہوگی، وہاں پر آئے گی، ٹول گیٹ کے اوپر ان لوگوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا، اور ٹریکنگ ہوتی ہے، ٹریکنگ کی جاتی ہے، ہاں ٹریکنگ کی گئی بالکل۔ اور وہ گن ایک عام انسان کے پاس کہاں سے آئی، جسے 9mm کہا جاتا ہے، تو یہ پروفیشنل گن جو آفیسرز کے پاس ہوتی ہے وہ گن کا استعمال کیا گیا۔ اور وہ تو ایک اچھی بات وہاں پر یہ ہوئی کہ پیچھے جو گاڑی تھی جس میں ماجد حسین صاحب کے جو گاڑی چلانے والے تھے، بابا جن کا نام تھا، انہوں نے اس سچن کے اوپر گاڑی چڑھا دی، جس کی وجہ سے اس کا پیر زخمی ہوا اور وہ آگے فائرنگ نہیں کر سکا، وہ گاڑی چلانے کی وجہ سے، اور گرفتار بھی ہوا۔ ہاں گرفتار بھی ہوا، ورنہ حالات پتہ نہیں کیا ہو سکتے تھے کہ اسے اگر اور گولی چلانے کا اگر جس گاڑی میں اسد صاحب بیٹھے تھے اس گاڑی پر فائرنگ نہیں ہو پائی، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کون سی گاڑی، 4 گاڑیاں تھیں ایک ساتھ۔ جی ہاں، 4 گاڑی بتایا گیا۔ جی تو بہرحال یہ کہ کوشش کی گئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حسین صاحب قبلہ اس میں خدا نہ خاصہ کسی کا جانی نقصان نہیں ہونے، کسی ایک بندے خدا جو جس گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، نہ کوئی اس میں جانی کسی کوئی زخمی بھی نہیں ہوا ہے، گاڑی ہی زخمی ہوئی ہے، یہ کہا جائے گاڑی زخمی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے جو بات کہی، جسے خدا رکھے اسے کون چکے۔ ٹویٹر میں ایک لفظ لکھا ہے اسد صاحب نے، الحمدللہ، کہ ہم میں ہماری جان پر کوئی آفت نہیں آئی۔ مگر ایک بات یہ ہے کہ اسد صاحب کے جس کو کہہ سکتے ہیں امتیازات میں سے ایک امتیاز میں بتا دیتا ہوں، جس کا انہوں نے بھی اقرار کیا ہے۔ 1994 سے وہ ممبر آف پارلیمنٹ یا پھر سیاسی زندگی میں، پارلیمنٹ کے ممبر تو بعد میں بنے، لیکن سیاسی زندگی میں قدم رکھا ہے، جب سے لے کے اب تک کبھی بھی انہوں نے سیکیورٹی نہیں لی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، موت و حیات تو اس کے ہاتھ میں، آج بھی نہیں لینا چاہ رہے، آج بھی نہیں لینا چاہ رہے، مگر حکومت کا دباؤ آ رہا ہے ان کے اوپر کہ آپ سیکیورٹی لیں، مگر وہ انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیے جس کو اللہ پر توکل ہو، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ دنیاوی اچھا۔ پھر انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ مجھے وحشت ہوتی ہتھیار کو دیکھ کر۔ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ امن کا پیغام ہے کہ ہتھیاروں سے جان کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کے پاس کئی سو ایسے لوگ بھی جن کے پاس ہتھیار تھی
جی ہتھیار تھے مگر پھر بھی ان پر اٹیک ہوا اور وہ ختم ہو گئے. تو ہتھیار جان نہیں بچاتے. سیکیورٹی کیا ہے؟ سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ آج کل تو سیکیورٹی کے نام پر قبلہ کروڑوں روپے خرچہ ہو رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھا جائے پورے ملک میں، یقین جانیے گا میرا ایک تبصرہ ہے اس کے اوپر، میں اسد صاحب کو تو مبارکباد دوں گا اس معاملے میں کہ آپ سیکیورٹی نہیں لیتے، ورنہ پوری دنیا کے حکمرانوں میں چاہے کوئی بھی ہو، اگر ان کی سیکیورٹی کے عملے کے اخراجات دیکھا جائے تو ایک ملک پل جائے گا. ایک ملک پل سکتا ہے، چھوٹا موٹا ملک پل سکتا ہے. اتنے سیکیورٹی پر خرچ ہوتا ہے. آپ کبھی اگر آپ امریکہ کا پریسیڈنٹ تشریف لایا، دیکھیے ان کی سیکیورٹی جو ہوتی ہے ہائی الرٹ، سیکیورٹی کے بھی نام ہے زیڈ سیکیورٹی، فلاں سیکیورٹی، پھر گھیرے ہوتے ہیں الگ الگ پولیس کے، کمانڈوز کے. تو یہ تو مفت میں تو کچھ نہیں ہوگا. پھر ان کے ہتھیار آدھونک ہونے چاہیے، بالکل نئے ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں. تو جو خرچہ ہوتا ہے وہ بے حساب ہوتا ہے. ہمارا حیدرآباد کے شہر، ابھی سی ایم صاحب نے بھی ایک لفظ کہا، یہ فرزند تلنگانہ ہے، یہ تلنگانہ کا بچہ ہے، سبحان اللہ، یعنی ابنائے تلنگانہ ہے. تو ہمارے تلنگانہ میں سے ایک ایسا شخص جو اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے، توکل کر رہا ہے، اور اپنی جان، یقیناً جو بھی اپنے طور پر ظاہری طور پر تو جو انسان جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اپنے دفاع میں وہ کرے. ان کے پاس بھی شاید ایک لائسنس کی بندوق ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ہتھیار رہتا ہے، اپنی دفاع کے لیے ضرورت پڑے گی تو استعمال ہو سکتی ہے. لیکن ایک انسان اگر اللہ پر توکل کرے اس معنی میں کہ موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن الحمدللہ ہم ایک طرف تو جہاں اس حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ ان کی طول عمر اور عافیت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو بچایا اور آگے بھی وہ خدمت کرتے رہیں. دیکھیے قبلہ، میں درمیان ذکر میں ابھی مولانا اسد صاحب قبلہ بھی بولیں گے، جی میں ایک جملہ کہہ دوں. یہ جو حملہ ہوا ہے نا، یہ جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے تھے یو پی میں، ہاں اس کی لائن اور پول کھل گئی. اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو شاید یہ کہنے میں لوگوں کو تھوڑا تکلف ہوتا کہ بھائی وہاں تو بالکل لائن آرڈر صحیح ہے، اب کوئی بھی جو ہے غنڈہ راج نہیں ہے. یہ تو پتا چل رہا ہے کہ غنڈہ راج ہے. اور پھر سب سے اہم چیز، اسد صاحب، اب یہ 26 جنوری بھی جو بھی گزرا ہے، جی یہ روز جمہوریہ تھا، ریپبلک ڈے تھا. ہمارا سنویدھان، ہمارا کانسٹیٹیوشن، یہ ملک جمہوری ملک ہے. اور اس کو کچھ لوگ جو RSS کے ہیں، دوسرے گروپوں کے ہیں، جو الگ الگ پروگرام کر رہے ہیں، الگ الگ ناموں سے کر رہے ہیں، نام بدل کے سمجھ رہے ہیں پروگرام کا سب ایجنڈا بدل جائے گا. ایجنڈا وہی ہے، کبھی دھرم سنسد کے نام سے، کبھی کسی اور نام سے. ایجنڈا ان کا ایک ہی ہے کہ ہندوستان میں نفرت کو پھیلاؤ، اور آپس میں جو ہندوستان گلدستہ ہے، سارے مسالک، سارے مذاہب، سارے نجاتوں کے لیے ان کے درمیان پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. سبحان اللہ. اور ایک خاص راشٹر بنانے کی بات کر رہے ہیں. یہ سیکولر ملک ہے، یہاں سنویدھان کا راج ہے، قانون کا راج ہے. اور ابھی جو اسد صاحب پر حملہ ہوا، اس نے پول کھول دی ہے کہ یو پی میں ابھی بھی غنڈہ راج ہے. تو بہرحال میں اس سلسلے میں زحمت دوں گا مولانا اسد علی صاحب کو کہ بہرحال وہ اس سلسلے میں اپنے تاثرات کو بیان فرمائیں. یعنی آپ نے بہرحال جو ہے جو محسوس کیا کہ یہ جو حملہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر ہوا ہے جان لیوا، آپ یقین مانیے بندے خدا نے بہرحال یہ سوچ کے اپنے قدم کو بڑھایا کہ چونکہ میں اللہ کی راہ میں خدمت خلق کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں تو میرے جان کا محافظ، میرے مال کا محافظ میرا خدا ہے. تو کتنا توکل ہے. تو بہرحال اس کے بعد اب یعنی آگے جو اب یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد اب جو ہے کیا ہونے والا ہے، یعنی حکومت جو ہے کہاں تک ایکشن لے سکتی ہے. اور آپ کو سیکورٹی کے عنوان سے بہرحال اگر کوئی سیکورٹی دیتی ہے تو اس میں جو ہے کیا ان کے لیے فائدہ ہے، کیا ان کے لیے بہرحال جو ہے نقصان ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کل جو واقعہ ہوا ہے، جی، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی گاڑی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یا ممبر آف پارلیمنٹ پر ہوا ہے. اب عوام یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ جب ممبر آف پارلیمنٹ پر حملہ ہو سکتا ہے تو ایک عام انسان کیسے جیے گا؟ بالکل صحیح فرمایا. کیونکہ ممبر آف پارلیمنٹ یقیناً کہ کارواں ان کا جا رہا تھا، یہ پری پلان تھا، کیونکہ پتا تھا کہ سپیڈ میں گاڑی رہے گی، لیکن ٹول گیٹ جب آئے گا تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے تو گاڑی 1 منٹ تو بھی رکنا پڑے گا، وہاں سلو ہوگی، بالکل سلو ہوگی ضرور. تو یہ پہلے سے پلان تھا. اب جیسا کہ تھا، اگر پیچھے جناب ماجد حسین خان صاحب ہمارے سابق میئر ہے، تو اگر وہ مقام پر اگر پیچھے نہیں رہتے صحیح، اور انہوں نے جو کام کیا ہے کہ جو گن سے جو وار کر رہا تھا اس کو جو روکا ہے وہاں پر،
تو اتنے میں جو روکانی قبلہ روندا ہے وہی کہہ سکتے ہیں روکانی روندا. اچھا کیا اچھا. تو اب یہ ہے کہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو میں جو قریب سے دیکھا ہوں میں کہ اقتدار پر آنے کے بعد انسان ایک ایسا ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کی بات سننا یہ ایک اہم مسئلہ رہتا ہے. لیکن نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نہ صرف غریب عوام کی بات سنتے ہیں, عوام کے درمیان رہتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ نہ صرف مسلمان بلکہ دلت سماج رہنے دیو یا پھر کوئی دوسرا کوئی نچلی بچھڑا ہوا کمزور, ان کی آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچاتے. واہ واہ. تو یہ صرف اسد الدین اویسی صاحب پر حملہ نہیں ہوا ہے, یہ ان پر حملہ ہوا ہے, یہ غریب عوام پر بھی حملہ ہوا ہے, کیونکہ ان کی آواز ایوان تک پہنچتی ہے اسد الدین اویسی صاحب کے ذریعے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. واہ واہ. تو اب یہ ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب اپنا وطن چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر وہاں پر یو پی میں گئے ہیں تاکہ یو پی میں بھی ڈیولپمنٹ ہو, کیونکہ وہاں کے جو حالات ہے, کیونکہ جو حکومت ہے, اب اس سے تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ حالات آلریڈی خراب ہے, ابھی آگے بھی کیا ہوگا پتہ نہیں, کیونکہ حکومت کس کی آئے گی, کیا رہے گا. صحیح. مگر اتنا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب وہاں پر رہے گے تو یقیناً ڈیولپمنٹ بھی ہوگا. اور وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے جو حکومت ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ ہو وہاں پر. صحیح درست. ابھی لیکن یہ ایک بات ہے مولانا اسد صاحب قبلہ, جیسا کہ ابھی مولانا حسین صاحب قبلہ نے کہا کہ یہ پری پلان ہے. پری پلان. تو اس کے پیچھے کون سرغنہ ہے, اس کا دماغ کس کا کام کر رہا ہے؟ یہ پولیس کا کام ہے یا قانون کا کام ہے حکومت کا کام ہے کہ یہ اس کی تہہ تک جائے؟ دیکھیے اتنا آسان تو نہیں ہے کہ ایم پی پر حملہ کرنا. دیکھیے ممبر آف پارلیمنٹ کوئی مذاق تو نہیں ہوتا ہے. تو اتنی ہمت کہاں سے آئے کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ پر وہ بھی کھلے عام یعنی بندوق چلا رہے ہیں, گولی مار رہے ہیں, وہ بھی کھلے عام. ہمارا ملک کبھی اس طرح کا رہا ہی نہیں. کوئی یہ طالبانی ملک نہیں ہے بھائی, کوئی داعشی ملک نہیں ہے. ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہے الحمدللہ. میں ایک ملک کے بارے میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, پڑوسی ملک ہے, وہاں کے بعض لوگ کہتے تھے ہم جب گھر سے نکلتے تھے تو غسل جنازہ کر کے نکلتے تھے, کیونکہ ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں غسل بھی ملے گا یا نہیں ملے گا, بم بلاسٹ ہو جائے گا, ہم مر جائیں گے. ہمارا ملک کبھی ان حالات میں آیا ہی نہیں ہے. ہمارا ملک ہمیشہ امن کا گہوارہ رہا ہے. یہ جو سیاسی طاقتیں ہیں ان کے پیچھے, دیکھیے ہمیشہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اسد صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ ایک آئیڈیالوجی کا قتل کرنا چاہ رہے تھے. یہ اسد صاحب کو نہیں ماننا چاہ رہے تھے, مگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اسد الدین اویسی صاحب کی جو فکر ہے انہوں نے یو پی میں جا کر وہ فکر اتنی عام کر دی ہے کہ اب گھر گھر میں اسد الدین اویسی کی بات ہو رہی ہے. آج کتنے ممبر آف پارلیمنٹس نے, کتنے سیاسی رہنماؤں نے, میڈیا نے, سوشل میڈیا نے, نیشنل میڈیا نے, اور آپ کو بتا دوں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس بات کو اپنے ہاں جگہ دی ہے کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ پر کھلے عام حملہ ہوا ہے, اور سب اس کی مذمت کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی بہرحال شہریان حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, اور اسد صاحب تو خود ماشاءاللہ فعال رکن ہے مجلس کے, اور اللہ آپ کو ترقی دے. میں جانتا ہوں کہ وہاں پر آپ خود اسد صاحب کے اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب جو خود دہلی پہنچ چکے ہیں احمد بلالہ صاحب کے ساتھ میں, کل رات ہی میں اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے. یقیناً ایک بھائی پر حملہ ہو تو دوسرا بھائی گھر میں کیسے بیٹھ سکتا ہے, جبکہ وہ خود بھی بیچارے اس بارکس میں جو ان پر حملہ ہوا تھا جس میں وہ ابھی تک پوری طرح سے ابھر نہیں پائے ہیں, مگر پھر بھی بھائی کی محبت میں جو ہمیشہ ایک جملہ میں اسد صاحب کی اجازت سے کہوں, اکبر الدین اویسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اسد الدین اویسی صاحب کو اپنے باپ کے مقام پر سمجھتا ہوں, میرے باپ کے برابر ہے. میں نے والد کا مقام دیا ہے انہوں نے, بڑے بھائی کو, اور ہے بھی بڑا بھائی والد کے مقام پر ہوتا ہے. اور اس وقت آج مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے اندر ٹھیک ہے ایم ایل اے کم ہیں, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بہت سے ایم ایل اے ہوتے ہیں مگر طاقت کچھ نہیں ہوتی ہے. ایم ایل اے کم ہے مگر پھر بھی طاقت بہت ہے. بقول ایک صاحب کے تم ہمارے کوانٹیٹی کو نہ دیکھو, ہماری کوالٹی کو دیکھو, ہماری کمیت کو نہ دیکھو, ہماری کیفیت کو دیکھو. یہ خود بہت بڑی بات ہے کہ کے سی آر صاحب نے باضابطہ اپنے اس پریس نوٹ میں جو بات چیت ہو رہی تھی اسد صاحب کی کھل کر تعریف کی, اور ان کا وہاں الیکشن میں حصہ لینا یو پی میں, جو بعض لوگ بڑا اعتراض کر رہے تھے کہ یو پی کہے گئے, وہاں پر کیا ضرورت تھی, یہاں اپنے حیدرآباد کے اندر ترقی کا کام کرے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر کا بچہ, ہمارے اسٹیٹ کا ایک بچہ وہاں گیا ہے اور وہ کام کر رہا ہے, تو ہم تو خوش ہونا چاہیے. اور پھر اس کا شکریہ بھی ادا کیا اسد صاحب نے, کے سی آر صاحب کا جو ہمارے چیف منسٹر ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے قبلہ, یہ اسد صاحب اور کے سی آر صاحب اور دیگر بھی پارٹی اس میں شامل ہے, شاید تلنگانہ کے اندر جتنا امن باقی ہے
سکون ہے یہاں پر، آرام ہے یہاں پر، کوئی تعصب نہیں ہے، نہ نفرت ہے نہ تعصب ہے. بعض اسٹیٹس کے اندر بعض صوبوں میں تو حالت بہت خراب ہے، بے شک، مذہب کو لے کر، کاسٹ کو لے کر، نہ جانے اور کن چیزوں کو لے کر. لیکن ہمارا اسٹیٹ الحمدللہ ان تمام نفرتوں سے بچا ہوا ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ہندوستان کو کسی کی نظر نہ لگے، اور جو ہم یہ پڑھتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستہ باقی رہے، یہ گلستہ آباد رہے انشاءاللہ. تو بہرحال ناظرین محترم، ہماری گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے. بہرحال میں تمام علماء کو میں نے جو ہے، ہم تمام جو ہے علماء و خطبہ حیدرآباد اکن جو ہے اس حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت ہندوستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان قاتلین یعنی جنہوں نے بہرحال اس طرح کی سازش کی جان لیوا حملہ کرنے کی، ان کے خلاف سخت سخت کارروائی کرے، اور جلد سے جلد اس کے کیفر کردار تک ان کو پہنچا جائے، اور یہ معلوم کرے کہ آخر اس حملے کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے اور چاہتے کیا ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے بہرحال جو ہے مومنین تک ایک پیغام پہنچے گا، اور بہرحال اس کے بعد بہرحال یہ ہوگا کہ لوگ پہچان جائیں گے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے. لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جتنے جو ہے خدمت خلق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنے تمام جو ہے افعال کو پیش کر رہے ہیں، تو اللہ ہم تمام سے ہماری خدمات کو قبول فرمائے. اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے مومنین مومنات جو ہے علیل ہیں، بیمار ہیں، گھروں میں دواخانوں میں زیر علاج ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. تو ناظرین محترم، ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع، ایک نئے عنوان کے ساتھ. لیکن تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں جس طرح سے آپ نے ہمیشہ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا تھا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. تب تک کے لیے انشاءاللہ خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.